18 ستمبر سن 1615 کو جہانگیر کے پاس حاضری دینے سر تھامس رو نام کا برٹش پرسن اس کے دربار میں آیا ایمبیسڈر بن کے، کنگ جیمز ون کا ایمبیسڈر بن کے، برٹش کنگ جیمز ون کا ایمبیسڈر کی حیثیت سے وہ آیا اور اس نے کچھ دن جہانگیر کے دربار میں گزارے، جیسے ایک رائل گیسٹ کی خاطر خواہ تواضع کی جاتی تھی اس کی گئی، اور رواج یہ تھا کہ ان بادشاہوں کی، مغل بادشاہوں کے دربار سے واپسی پہ ان کے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی مانگے مغل بادشاہ کے لیے دینا کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ جہانگیر کے دور میں جو مغل کنگڈم ہے وہ اپنے عروج پر جا رہی تھی، اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے ان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ اپنے پیک پر تھی۔ سن 1610 میں انڈیا کا جو جی ڈی پی تھا وہ پوری دنیا کی جی ڈی پی کا 23.5% تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کی 1/4 دولت انڈیا میں ایگزسٹ کرتی تھی، انڈو پاک سب کانٹیننٹ currently which is included with in ancient times it included Pakistan as well۔ اور وہ اس کے دربار میں آتا ہے اور وہ دربار میں کچھ وقت گزارتا ہے، اور اس کے گزارنے کے بعد جب یہ وہ دور ہے جب مغل کنگڈم جو ہے وہ اپنی عروج پر جا رہی ہے، اس دوران میں وہ مغلوں کا مکمل طور پر مطالعہ کرتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے، ان کے کلچر کو اور اپنے کلچر کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں بے شمار باتیں چل رہی ہیں سر تھامس رو کی، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی جاتے ہوئے وہ کیسے بادشاہ سے اپنی جو درخواست ہے اس کو منظور کروا لے۔ آپ نے اور میں نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں یہی پڑھا ہے کہ انگریز یہاں آئے تھے اور انہوں نے بڑی چالاکی سے پورے کے پورے انڈو پاک سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر لیا تھا گریجولی۔ ویل فار آور کائنڈ انفارمیشن، اس چالاکی سے قبضہ کرنے میں پورے کے پورے انڈو پاک سب کانٹیننٹ پہ سن 1857 تک جو قبضہ کرنے کی جو مہم چلائی گئی تھی، اس مہم پہ قریب سن 1610 سے لے کر 1857 تک قریب 247 سال کا عرصہ یا 240 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس پر محیط تھی۔ یہ ساری چالاکی انگریزوں کی جانب سے۔ اس ویڈیو کے اختتام پہ آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ انگریزوں کی طرف سے کی جانے والی چالاکی تھی، اگر ان کی طرف سے کی جانے والی چالاکی تھی اور ہماری طرف سے ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی یہ بیوقوفی تھی، یا یہ انگریز کی اسٹیڈ فاسٹ محنت تھی جس کے نتیجے میں قدرت نے اس کو انڈیا جیسی جو گولڈن سپیرو ہے اس سے نوازا۔ ذرا ملاحظہ کرتے ہیں کہ سر تھامس رو 10 دن گزارنے کے بعد جب جہانگیر کی طرف سے یہ آفر وصول کرتا ہے کہ مسٹر تھامس رو مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، تھامس رو کی جانب سے دیا جانے والا جواب ہم مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، تمام اقوام کی جو ہسٹری گزری، اور یہ سوال جو غلام اقوام کے ہمیشہ ذہن میں رہا ہے کہ کیوں انگریز ہم پہ حاکم رہا ہے، ہمیں وہ غلام بنا گیا، ہمارے ساتھ اس نے ظلم کیے، جبر کیے، تھامس رو کا یہ جملہ ان سارے سوالوں کا جواب ہے۔ جب مغل بادشاہ جہانگیر نے تھامس رو سے سوال کیا کہ بتائیے اب آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، میں ایز اے بادشاہ، ایز اے کنگ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، بادشاہ ہے نا، بادشاہ اپنی بادشاہت کو منوائے گا، اپنی بادشاہت کو السٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک مسلم بادشاہ، مغل کنگ اپنی بادشاہت کو، اپنی پاور کو السٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اور وہ ایزرٹ کروانا چاہ رہا ہے کہ بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہسٹوریکل آنسر بائی سر تھامس رو اینڈ اے ویری پروڈنٹ ون، ہی سیڈ کہ آپ میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ تجارت کی اجازت دے دیجیے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں اور دوستوں، مائی ڈیئر آڈینس، ذرا سوچئے یہ جواب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہی جواب تھامس رو کی جانب سے دیا جانے والا. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے آپ یہاں پر اتنے ایکڑ یا اتنے مربع زمین عطا کر دیجیے. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ مجھے اتنے کلو اتنے من سونا اور چاندی زیورات عطا کر دیجیے. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے یہاں پر ایک تجارتی چھاونی بنانے کی اجازت دے دیجیے. ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اگر ایک بادشاہ کے دربار میں مجھے اور آپ جیسے شخص کو آج کے دور میں جو ہم اپنے آپ کو بہت ری ڈیولپڈ اور بڑے اویئر ایک سویلائزیشن کے طور پر ہم گردانتے ہیں ہم تمام تر مسلمان, یا ہم سے پچھلے دور میں چلے جائیے, اس دور کے مسلمان کو لے لیجیے, سر تھامس رو کے دور کے میڈیول ایرا, یہ جو مڈل ایجز تھی, اس دور کے ایک مسلمان بنیے کو یا ایک بادشاہ کو لے لیجیے. ہم مسلم سے ایز اے نیشن میں بات کر رہا ہوں, ہم سب مسلمانوں کی گلوبلی جو ہماری حالت ہے, ہم اس حالت پر غور کر لیتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی کیوں ہے. اگر ہم سے یہ سوال کیا جاتا کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے, تو کیا ہمارا یہ جواب نہ ہوتا کہ ہمیں اتنے یہ زمین اور زیورات, زر, زمین, زیور, یہ چیزیں دے دیجیے. آئی ایم پریٹی شور کہ ہمارا یہ جواب ہوتا. لیکن اس دور میں, اس وقت میں بھی ایک آدمی اپنی قوم کی پہچان کروا رہا ہے, اپنی قوم کی بنیاد رکھ رہا ہے, وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے میری مرضی کا کچھ دے دیجیے. لیکن اس نے کہا نو, میری قوم کو اپنی قوم سے تجارت کی اجازت دے دیجیے. گرانٹ می دس بلیسنگ, آپ مجھے یہ اجازت دے دیجیے کہ میری نیشن, یہ نہیں کہ میں تجارت کر لوں, میں منافع کما لوں, میں فائدہ اٹھا لوں, نہیں, میری قوم. تو یار ذرا سوچو, پھر وہ قوم اگلے 247 سال تک تم پہ حکومت کیوں نہ کرتی, اور سوچو کہ آج میں اور آپ کیوں اس کے مقروض ہیں. میں جانتا ہوں ہسٹری میں برٹشرز کی طرف سے کیے گئے جو ایکشنز ہیں, جو لیے گئے ہیں, جو ریفارمز انہوں نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی تھی, جتنے بھی بلز پاس کیے تھے, جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی, 1858 کی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, پہلا جو لا میگنانیمس ایک کانسٹیٹیوشن کی حیثیت سے ایک لا جو انہوں نے پاس کیا, اس کے بعد سے آگے تک 247 سال تک انہوں نے جتنی بھی لیجسلیشن کی, ٹل دا ڈیٹ دے لیفٹ انڈیا, اس وقت تک انہوں نے جتنی بھی لیجسلیشن کی ہے, اس لیجسلیشن میں انہوں نے گریجولی انڈیا کے اوپر قبضہ کیا ہے. I agree to it. But I think people like Thomas Roe, when they are in competition with people like us, ہم جیسی جو قومیں جن کی تاریخ جو ہے اس میں صرف اقتدار کی خاطر خون ریزی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, جن کی تاریخ میں 4 خلفائے راشدین کے بعد کی جو ہماری تاریخ ہے, اس میں سوائے خون ریزی کے ہمیں اور کچھ نہیں ملتا. اقتدار کی خاطر, پاور, دا لسٹ فار پاور, کہیں کسی بات پر, کہیں کسی بات پر, مینی ریزنس, مینی جسٹیفائبل ریزنس. ہر بادشاہ کے جو مورخین تھے انہوں نے اپنی جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ دی ہیں. بٹ if we draw a comparison between we ourselves as a nation, اور ہم compete کرنے جائیں ان کے ساتھ, تو my dear all, let us keep this thing in mind کہ اگر ہم ویسٹ جیسے اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے ہیں اور اخلاقی طور پر ہم نے مقابلہ کرنا ہے, تو سب سے پہلے تھامس رو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو ریویو کرنا. سن 1615 تک تھامس رو ہماری تمام تر اسٹریٹجیز سے, ہم نے جس طرح سے ہم مسلمان جو اقوام کا جو عروج کا دور تھا, اور ہم نے جس طرح سے جو علاقے ہم نے فتح کیے تھے, ہماری وکٹری میں ہم نے اپنے لیے تھے, وہ ان سب سے واقف تھے. لیکن they read us, انہوں نے ہمیں پڑھا ہوا تھا, وہ ہماری کمزوریوں سے واقف تھے. اگر وہ ہماری اسٹرینتھ سے واقف تھے تو ہماری ویکنیسز سے واقف تھے, اور آئی تھنک ہماری ویکنیسز ہماری اسٹرینتھس کو اوور پاور کرتی تھی, اوور ویڈ, ان کو والیوم زیادہ تھا, ہماری ویکنیسز کا والیوم زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آور اسٹرینتھس. سو ہم نے اگر ویسٹ جیسی اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, آج بھی اٹ از ناٹ امپاسبل فار اس,
हमारे लिए नामुमकिन नहीं है. We just need to change the way we think. हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे. हम लोगों को तासुब और तासुबाना जो जहनियत है उससे बाहर निकलना होगा. तभी हम थॉमस रो के जो डिसेंडेंट्स हैं, हम उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हो सकेंगे दुनिया में और हम शाइन कर सकेंगे. और मैं आपको बहुत मशकूर हूँ, आपने यहाँ तक वीडियो देखा और इस बात को सुना. मेरी तरफ से एक अदना सी कोशिश थी, हम्बल सी कोशिश थी, अगेन आपकी तरफ कोई अच्छी बात पहुँचाने की. और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने अभी तक वीडियो देखा. सी यू नेक्स्ट टाइम.